الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون بلا شبہ وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر قانع اور مطمئن ہو چکے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہو چکے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ان کے ان اعمال کے بدلہ میں جو وہ کر رہے۔
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے۔ درود و سلام اس کے آخری نبی سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جب اس دنیا میں بھیجا تو یہ دنیا کی زندگی اپنی آسائشوں، اپنی زیب و زینت کے ساتھ اس کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج بن کر کھڑی ہو گئی۔ یہ دنیا اور اس کے اندر موجود چیزیں اور اس دنیا کی چکا چوند نے انسان کی آزمائش کی زندگی کو بڑا سخت کر دیا۔ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس انسان یہاں آتا ہے، اپنی ضرورت کی چند چیزیں آسانی کے ساتھ گزار کر اور ان چیزوں کو حاصل کر کے پھر وقت آنے پر یہ دنیا چھوڑ جاتا ہے۔ یعنی ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود بخود چل رہا ہے، یہاں آنا جانا لگا ہوا ہے۔ بس یہ مادی ذہن رکھنے والے لوگ اس بات کو اچھال کر کہتے ہیں کہ یہ مٹی سے بنتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کے پیش نظر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہاں یہ انسان کی زندگی جس قدر وہ آسان بنا سکے، اپنی ضرورتوں کو زیادہ سے زیادہ اکٹھا کر سکے اور یہاں رہ کر وہ تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات حاصل کر لے، تو اس زندگی کے بعد وہ دنیا چھوڑ جائے تو کامیاب زندگی اسی کو کہتے ہیں۔ یعنی ان کا معیار یہی دنیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جبکہ اس کے بالکل مقابل مذہبی اور دینی سوچ رکھنے والا وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی جو اس کو یہاں دی گئی ہے یہ کسی بڑی زندگی کا آغاز ہے، اور وہ اس پر زندگی گزارتا ہے کہ یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ مہلت کے چند لمحات ہیں جس کے بعد مجھے اصل زندگی شروع کرنی۔ یہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، ایک آدمی نے آخرت کے حوالہ سے بہت اچھی ایک کتاب لکھی اور پھر لوگوں کو راغب کیا۔ اس کا نام ہی اس نے یہ رکھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ یعنی یہ زندگی کیا ہے؟ زندگی تو وہ ہے جس کے بعد بندہ زندہ رہے بھی۔ یہ یہاں چند لمحے ہیں، بالخصوص اس زندگی کے مقابلہ کے اندر تو بندہ یہی کہتا ہے کہ شاید وہ صبح آیا تھا اور شام ابھی نہیں ہوئی، وہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سوچ کو کئی جگہ پر بیان فرمایا۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یرونها لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها۔ بس یہی ہے اور کیا ہے؟ یعنی صبح و شام کا آنا جانا ہے، مگر مومن اور مسلمان اور ماننے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آزمائش کے لمحات ہیں جو مجھے میسر آ گئے ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ واقعتاً ہم نے یہاں اس دنیا کے اندر
وہ چمک رکھتی ہے کہ اس میں سے اپنے لیے آخرت ڈھونڈنا آسان کام نہیں ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور جو آخرت کو نہیں مانتے وہ اس ظاہریت پر جو ہے وہ قائم رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں ظاہرا من الحیات الدنیا، یہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے، آخرت نام کی وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ ہے وہ چیز جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کافر دنیا کی زندگی سے غافل ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ نہیں ہے اس آیت کا، وہاں تو میں وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ یہاں دنیا میں غافل بن کر رہتا ہے۔ کس حوالے سے؟ حوالہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے، یعنی لاپرواہی زندگی کے اندر۔ اور پھر اس کے مقابلہ میں متابعۃ النفس علی ما تشتہی، اس غفلت کی تعریف کرتے ہیں کہ بس نفس اور خواہش جو چاہتا ہے اس کی تکمیل ہو جائے، یہی کامیابی ہے۔ یہ حالانکہ غفلت ہے، اس کو قرآن و سنت نے جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ ہے غفلت۔ انسان کے خمیر کے اندر جو مادے رکھ دیے گئے ہیں اس کے اندر بعض دفعہ بندہ چیزوں کو فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے، مگر بھول اور چیز ہے اور یہ غفلت اور چیز ہے۔ بھول وقتی ہوتی ہے، کسی کے بتانے پر آدمی رجوع کر لیتا ہے، مگر غفلت کیا ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھنے کے بعد انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے اور یوں ہو جاتا ہے کہ جس میں ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اس پر غلبہ اتنا ہو جاتا ہے کہ یہاں وہ آسانی کی خاطر، یہاں فراخی کی طلب میں، یہاں جو ہے وہ ایسی چیزیں جو اس کے جی کو اچھی لگتی ہیں ان کی تلاش کے اندر اور ان پر عمل کرتے کرتے وہ ایسی گھٹائی میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، ایسی گہرائی کا حصہ بن جاتا ہے، ایسے گڑھے میں گر جاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہاتھ ہو گیا ہے اس کے ساتھ۔ یعنی وہ اس دنیا کے اندر معصیت اور گناہ کی وہ دلدل میں پھنس کر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں جستجو اور تگودو میں لگا ہوا ہوں، اگر آج میرے لیے مشکل ہے کل آسانی ہو جاتی، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ مومن کا رویہ اور ہوتا ہے اور کافر بس یہی سوچتا ہے کوئی بات نہیں، اگر یہ زندگی کے اندر صبح جو ہے وہ کوئی مشکل آئی ہے، میں اپنی جد و جہد کے ذریعے اس کو آسانی میں تبدیل کر لوں، بس کامیابی ہے میری۔ مومن یہ کہتا ہے کہ یہاں کیا ہوا عمل اس کے نتائج مجھے آخرت میں کیسے ملنے والے، یعنی مومن کا ہر لمحہ اس نیت کے ساتھ گزرتا ہے کہ اس کا نتیجہ اس زندگی میں کیا ملنا ہے، اس زندگی کی فکر نہیں کرتا وہ۔ اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے کئی جگہ پر اس کی ظاہریت کا حوالہ دے کر کہا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہاں جو اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہی دیکھا ہے کہ بس تماشا لگا ہوا ہے، یعنی مقصدیت کوئی نہیں ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، مصروف رہتا ہے بندہ۔ وقتی طور پر جو ہے وہ آج کسی نے اچھے سکور کر لیے اس پر خوش ہو گیا، اگلے دن آؤٹ ہو گیا افسوس کر لیا، پھر جو ہے وہ کہتا کوئی بات نہیں اگلی اننگ میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ زندگی کی اننگ کھیل رہا ہے بندہ، لہو و لعب ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اللہ کہتا ہے اصل زندگی وہ دار آخرت کی ہے جس کو زندگی کہا جا سکتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ انسان اس کو جان ہی لیتے، ان کے تو علم میں یہ بات نہیں آ سکی۔ یعنی جہالت بہت بڑا سبب ہے غفلت کا۔ جو بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے اور اسی دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے، اور آج دنیا میں اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں کہ جو اس دنیا کی جد و جہد کے اندر جتنا آگے بڑھ جاتا ہے آخرت کے بارے میں وہ اتنا ہی غافل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان بڑی بڑی تھیوریز پر لوگوں کو جو ہے وہ متوجہ کرنے والے ہیں، اور پھر تجربات کے بعد نتیجے پیش کرنے والے وہ اللہ سے غافل ہو جاتے، اللہ کو نہیں مانتے، کسی خدا کے بنانے اور اس کائنات کے خالق اور مالک کے تصور سے وہ بیگانے ہوتے ہیں۔ بدقسمتی ہے یہ ان کی۔
وہی بات یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. حالانکہ اللہ فرماتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض. او غور کرنے والے، یہ آسمان و زمین پر تفکر کا مقصد یہ تھا کہ تجھے آخرت کا جو ہے وہ تصور وہ پیدا ہو جائے اور تو کہے کہ میں اپنی وہ زندگی بنا لوں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. تو کیا ہو گیا، انسان جو ہے وہ اتنی بھی عقل نہیں حاصل کر پایا، وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کہ یار یہ زندگی بے مقصد نہیں ہے، عبث نہیں ہے. وانکم الینا لا ترجعون. وہ کیا ہے کہ یہ لمحے گزارنے کے بعد، محض لمحے گزارنے کے بعد تمہیں کسی جگہ پیش ہونا ہے، اور پھر وہاں سوائے حسرت کے اور کیا ہوگا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی زندگی کے اندر یہ موت نام کی جو چیز ہے دمبے کی شکل بنا کر اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے اس کو ذبح کر دے گا کہ دیکھو یہ تمہاری جو ہے وہ موت وہ ختم ہو رہی. موت نہیں ہوگی یہاں. اس زندگی کے اندر موت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے، اور اس زندگی کے اندر ہی کامیابی دراصل کامیابی. یہ بات جن کو سمجھ آ گئی وہ دنیا کی حقیقت کو پا گئے، اور جن کو یہ سمجھ نہ آئی وہ اسی دنیا کے ہو کر رہ گئے. اور وہ یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ. بس اسی چکر میں بندہ رہتا ہے. کبھی کوئی تماشا لگا لیتا ہے، کبھی کسی چکا چوند کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے. وہ بڑی خوبصورت چیز نظر آتی ہے، وہ بھی مجھے ملنی چاہیے. وہی متابعت النفس، یعنی جی میں یہ خیال آتا ہے، وہ کہتا ہے میں چیز پا لوں بس اس دنیا کے اندر. اللہ کیا کہتا ہے کہ چیزوں کے پانے اور اس کے چھوڑنے میں، یعنی اخذ و وصول اور اس کے ترک کے اندر فیصلہ تم نے نہیں کرنا. اپنے ہاتھ کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ہے وہ تم نے دیکھنا ہے کہ مجھے اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے یا نہیں. بس یہی فرق ہے. وہ کسی اجازت کا طلبگار ہوتا ہے، یہ اپنی من مانی کرتا ہے. یہ اس دنیا کا مالک بن کر رہ گیا ہے. یہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں اور یہ دنیا ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ. اس دنیا کے اندر حاکمیت صرف اللہ کی ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ. اس نے حکم دے کر بھیجا ہے کہ میرے بندے بن کر رہو. اس دنیا کے اندر جو ہے وہ مشکلات آئیں گی. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. یہ تمہارے لیے قید خانہ بن جائے گی، لیکن یہ قید کے دن جو ہے وہ بہت جلد ختم ہونے والے ہیں، اور پھر تمہیں وہ آزادی ملے گی جس کے بعد قید نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. اور جو اس دنیا کو قید خانہ نہیں سمجھتے، اس دنیا کو آزادی کا گہوارہ بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس زندگی کے اندر وہ قید خانہ تیار کر رکھا ہے. خدا نہ خواستہ وہ جیلیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کی زنجیریں اس دنیا کے مقابلہ کے اندر آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کس میں اس کو جکڑ لیا جائے. اس زخرف کے مقابلہ کے اندر کبھی پڑھو سورہ دخان، اور پھر اس دنیا کے اندر جو آدمی اس مقصدیت سے دور رہتا ہے اس کے قید کے تذکرے تو پڑھو کہ کس طرح اللہ رب العزت ان کو ان کے اعضاء کو باندھ کر پھر ان کو پینے کے لیے، ان کو کھانے کے لیے جو چیزیں دے گا اس کے بارے میں سوچ کر آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی کھو دیتا ہے کہ یہ وقت بھی آئے گا، مجھے پیاس لگے گی تو پانی کی بجائے مجھے پیپ پیپ اور کسی کا خون پلایا جائے گا. مجھے طلب ہوگی کہ میں بھوکا ہوں تو اللہ کیا کہے گا، اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے والے ذرا یہ تھور کا درخت ہے کہ جس کے پھل کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہیں، تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، مگر کھانے کے لیے تمہیں یہی دیا جائے. میرے بھائیوں، میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ غفلت سے بیدار ہو. یہ غفلت ایک ایسا روگ ہے جو انسان کو لگ جاتا ہے، یہ بیماری ہے. اور وہ کب ہوتی ہے؟ جب انسان معصیت اور گناہ کے اندر حد سے تجاوز کر جاتا ہے. اس کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. جناب عبداللہ ابن مسعود صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، وہ فرماتے ہیں مومن کا شیوا کیا ہے؟
ان المؤمن یری ذنوبہ، مومن جو ہے وہ گناہ کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے کھڑا ہے یا بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں اتنی بڑی یہ جو پتھروں اور چٹانوں کی یہ عمارت اور اتنی بڑی چیز ہے، مجھے نہیں پتا کہ میں جو نیچے بیٹھا ہوں کب یہ پتھر میرے اوپر گر جاتے ہیں اور میں جو ہے وہ اس کی زد میں آ جاتا ہوں۔ مومن گناہ کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے، یخاف ان یقع علیہ وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ۔ عبداللہ ابن مسعود کہتا ہے فاجر کا یہ کام ہے، اس دنیا کی چکا چوند پر قربان ہو جانے والوں کا یہ حال ہے، معصیت کے دلدل کا حصہ بن جانے والے یہ سمجھتے ہیں كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ تو میرے جسم پر، میرے ناک پر بیٹھنے والی مکھی ہے، ہاتھ کے اشارے سے اڑا دوں گا، بس یہی ہے۔ یہ ہے سوچ کا فرق۔ مومن گناہ کرتے ہوئے کانپتا ہے، لرز جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ میری منزل سے دور لے جانے والا کام ہو گیا ہے، میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب تک کہ میں اس کی تلافی نہ کر دوں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ کا حکم ماننے والے، نصیحت پکڑنے والے، وہ ذاکر لوگ، اللہ کو یاد کرنے والے، یعنی غفلت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو الگ کرنے والے، غافل نہیں ہیں۔ غفلت سے بیداری، تیقظ، اپنے آپ کی حفاظت کرنا، یہ مومن کا اس زندگی کے اندر اور اس دنیا کے اندر جو ہے ہر وقت یہی مطمع نظر ہوتا ہے، اسی کی سوچ میں رہتا ہے۔ جا رہا ہوں میرے ارد گرد جو ہے وہ کانٹے ہیں اور میں نے بہت خوبصورت کپڑے پہن رکھے ہیں، اب میں نے کپڑوں کو بھی بچانا ہے اور اپنے جسم کو بھی بچانا ہے۔ یہ ہے ایمان کی زندگی۔ مومن اس طرح زندگی گزارتا ہے، غافل نہیں ہوتا، چوکنا رہتا ہے۔ میرے دشمن نے جو جال پھیلا رکھے ہیں، میں کہیں اس جال کے اندر اس کا شکار نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیوں، رمضان آ رہا ہے، اللہ رب العزت کی ایک بڑی نعمت زندگی کے اندر دوبارہ مل رہی ہے۔ یہ سعادت کی، یہ خوشخبری کی یہ گھڑیاں یعنی اس وقت ہم جس دنیا میں کھڑے ہیں، اس دنیا کے اندر اس کو بامقصد بنانے کے اندر ہماری جد و جہد کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہ بندہ سوچتا ہے کہ جو غافل نہیں ہوتا، یعنی جو غفلت سے دور ہوتا ہے۔ جتنا انسان اس غفلت سے دور ہوگا وہ انسانی زندگی گزارے گا، قرآن یہ بات کہتا ہے۔ ورنہ جو آدمی اس کا حصہ بن جائے گا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، بڑی مشہور آیت ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ، یہاں جو آیت میں نے پڑھی سورہ یونس کے بالکل اسی طرح فرمایا۔ جو دنیا کی زندگی پر کانے اور خوش ہو کر پھر جو ہے وہ کہتے ہیں وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور اللہ رب العزت کی پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر کیا کہتے ہیں، کوئی خدا نہیں ہے، یہ ہماری محنت کا نتیجہ ہے، جو انسان نے بنایا تھا وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں جس میں اس کے لیے عبرت کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اللہ نے واقعات بیان کر کے کہا اور یہ حادثات اس دنیا میں ہوئے ہیں، کبھی ان نشانیوں پر غور کرو۔ وہ فرعون جیسا بادشاہ کہلانے والا، اپنے آپ کو خدا کہلانے والا، اس دنیا کا مالک کہنے والا، ذرا اس کا انجام تو دیکھو۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، یہ ہے اللہ کی نشانی۔ وہ جو خدا کہتا تھا اور اس خدا کو بلایا ہوا تھا جس نے، اللہ رب العزت نے فرمایا جب وقت آیا تو ہم نے اس کے جسم کو باقی رکھا کہ لوگ دیکھ سکیں کہ جو اپنے آپ کو اس مالک کے مقابلہ میں خدا کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کو معمولی نہ سمجھو، آگے نہ گزر جاؤ۔ یمرون علیہا وہم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون، یہ خواہش کی تکمیل کے اندر جب اللہ کی نشانیوں سے آدمی بے پرواہ ہو کر غفلت میں آگے گزر جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے ایمان اب اس کے اندر نہیں رہا،
یہ ایمان سے محروم ہو گیا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، یہ تو شرک کر بیٹھا ہے، یہ اپنی خواہشات کو خدا بنا بیٹھا ہے، اب اس کے پلے رہ کیا گیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غفلت جو ہے اس کی علامتیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ بندہ غافل ہو گیا ہے؟ تو فرمایا جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے دل میں یہ خیال ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میں نے کوئی معصیت اور نافرمانی کی، بلکہ وہ معصیت اور نافرمانی کو محبوب جاننے لگتا ہے۔ جب تک وہ گناہ کر نہ لے، دنیا کی لذت کو حاصل نہ کر لے، اس کو اطمینان نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے نصیب جو ہے اس کی زندگی کے اندر کس طرح دن اور راتیں گزرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کل امتی معافن الا المجاہرون، اور برائی کرنے والے لوگ جو ہیں برائی کرنے کے بعد اگر رجوع کر لیں اللہ کو بڑے پسند ہیں، یعنی غفلت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال لیں، اس کا حصہ نہ بنیں، رجوع کر لیں کسی طرف کہ یہ لمحے یہ وقت جو میری زندگی میں آیا یہ خدا کو پسند نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی اپنے خواہش کے مطابق نہیں اللہ کی رضا کے تابع رہ کر گزارنی۔ فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرون، اس کے مقابلہ میں بے نصیب ایسے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کو معاف کر دوں گا مگر گناہ پر اترانے والا، فخر کرنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ مجاہر کون ہوتا ہے؟ وَإِنَّ الْمَجَانَةَ يَعْمَلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، بے نصیب رات کو گناہ کرتا ہے، تنہائی کے اندر کرتا ہے، اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے، اس کی زد کے اندر کون کون آتا ہے؟ اس پر اس نے اکتفا نہیں کیا، جب صبح ہوتی ہے تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ جس کا معاملہ اس کے گناہ اور اللہ کے سامنے تھا، رات کی تاریکی کی وجہ سے کسی نے نہیں دیکھا تھا، جب صبح ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ عملت البارحۃ قضا و قضا، دوستوں میں بیٹھ کر کہتا ہے تمہیں پتہ ہے رات میں نے کیا کیا ہے، رات میری کہاں گزری ہے اور میرے ساتھ کون تھا، مجھے کیا ملا تھا، میری رات جو ہے وہ تم جس سے محروم ہو گئے ہو وہ میری سعادت والی بات کیا تھی؟ یعنی جس کو وہ سعادت گناہ کو سعادت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہی غفلت ہے۔ یعنی پردے جب اس طرح پڑ جاتے ہیں، جس طرح دوسری حدیث میں آتا ہے، پھر دل کے اندر جو ہے وہ سیاہ نقطے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کرتی، آپ جو ہے وہ اس کو دھونے کے لیے جب تک اصل اس کا تریاق جو ہے وہ نہ استعمال کریں، وہ سیاہی بڑھتی ہی جاتی، سیاہی میں اضافہ ہی ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالکوز مجخیا لا یعرف معروفا، اس کی حالت تو اس برتن کی طرح کی ہو جاتی ہے اس کے دل کی کہ جو الٹا ہو۔ میرے بھائیوں، الٹے برتن کے اندر آپ جتنا بھی پانی ڈالیں وہ کبھی اس کے اندر نہیں جا سکتا، باہر ہی رہے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح کا غافل آدمی الٹے برتن والا دل رکھتا ہے کہ پانی ڈالتے جاؤ لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ برتن سیدھا نہیں کرے گا، جب تک وہ دل کو سیدھا نہیں کرے گا، اس کو جو ہے وہ ادھر نہیں پھیرے گا، جو دلوں کی اصلاح کرنے والا ہے اس کو کبھی وہ تریاق نہیں ملے گا، اس کو اس کا حل جو ہے وہ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں اس رمضان سے پہلے عرض کر رہا ہوں کہ موقع ملا ہے، کچھ ایسے لمحات ہیں، کچھ ایسے مہینے ہیں، کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ جس میں انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہی نہیں بلکہ اس کی نیکی اس قدر قیمتی ہو جاتی ہے ان دنوں کی وجہ سے کہ اللہ کہتا ہے کہ تجھے اب بھی میں نے جو ہے وہ فرصت کے لمحات دیے ہیں، اب موقع جو ہے وہ تیرے ہاتھ میں آیا ہے، اس کو ضائع نہ کر بیٹھنا۔ بندہ کہتا ہے میں کیا تیاری کروں جو رمضان آ رہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں بھائی جو ہے وہ راشن جو ہے وہ اکٹھا کر لو، اب جو ہے وہ رمضان کے اندر باہر نہیں نکلا جائے گا، دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، یہ کچھ کر لو۔ اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دوبارہ موقع عنایت کیا ہے اور میرے دل کے اندر جو کڑی اور کجی اور ٹیڑھ تھے اب وہ ٹیڑھ کو درست کرنے کے لیے مجھے اصلاح کا موقع دیا۔ یہ ہے مومن کی سوچ، اللہ کا شکر کرنے والے، اللہ کے حکم پر، اس کے نعمت پر کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، دوبارہ یہ نعمت دے دی ہے کہ ہم کام ایک کریں گے وہ 70 اور 700 گنا تک بڑھ جائے گا۔ یہ نعمتیں جو ہے وہ انسان کو اس کی اپنی محنت کے بدلہ کے اندر نہیں ملا کرتی، یہ اللہ کے فضل کے نتیجہ میں ملتی ہے۔ یہ سب بونس ہے انسان کے لیے۔ یہ اس امت کی عمریں وہ 60 سے 70 تک جو اللہ نے رکھی ہیں،
اب دیکھو تو صحیح میرے بھائیوں، جن کی عمریں 50 ہو گئی ہیں، اور تیرے 50 سال کہاں گئے ہیں؟ ذرا پیچھے منہ موڑ کر تو دیکھ، 50 اور 60 سال کدھر چلے گئے تیرے؟ کیا ہاتھ آیا ہے تیرے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اب وقت نہیں ہے میں آپ کو، ورنہ وہ دلائل بتاتا کہ یہ علامات جب انسان کے اندر آ جاتی ہیں، جب معصیت میں انسان جو ہے وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس بے نصیب کے ساتھ جو ہاتھ ہو جاتا ہے، اس کو اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کے کفر کی وجہ سے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ یعنی انسان سے ہاتھ ہو جائے اور پھر وہ عقل مند اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھے، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس دنیا نے اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے، یہی نہ پتہ چلے، اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ اس سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے، پھر سے جو ہے وہ ہمیں رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، اللہ نے دل دیے ہیں، کوئی سمجھ والی کوئی صلاحیت جو ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، اس دل کو نصیب نہیں ہوتی۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن ان آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے جو دیکھنا ہے، لا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ تو دیکھ سکتا ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو محروم کر دیا گیا ہے اس اصل بصیرت سے جو انسان کے دل میں آتی ہے۔ بصیرت نہیں ہے، محض بصارت ہے، چیزوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور کان ہیں لیکن جو چیزیں اس نے سننی ہے وہ نہیں سنتی، ڈانٹ ہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان محروموں کے کانوں میں میں ڈانٹ لگا دیتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے نتیجہ میں تمہارے کان جو ہے وہ خیر کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ تیار ہو جو میں نے بڑا دردناک عذاب تمہارے لیے تیار کر رہا ہوں۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، یہ کون ہیں؟ جو دل سے نہیں سمجھتے، آنکھوں سے جو ہے وہ دیکھنے والی چیز کو نہیں دیکھتے، وہ بصیرت سے محروم لوگ، صرف بصارت کے جو ہے وہ حامل، اور سماعت کے اندر کیا کچھ سنتے رہے۔ فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور تو دور کی بات ہے، جانوروں سے بدتر لوگ ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہی آج کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ فرمایا اولئک هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے مگر ان کو پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، غافل ہیں یہ لوگ۔ تو یہ غفلت سے بیداری، اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نکال لینا، اور پھر معصیت سے بچ کر اس خیر کی زندگی کے اندر آ جانا۔ جب یہ انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا کی مشکلات اس کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی۔ آپ یقین جانیں، کبھی صحابہ کے واقعات پڑھیں اور حضرت صہیب اور اس طرح کے لوگ جو اللہ کی خاطر جو ہے وہ جان کی بازی لگا گئے، تو ان کے عملوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یعنی ایک ایسا صحابی کہ جس کو دیکھ کر، جس کی پوشاکوں کو دیکھ کر، جس کے لباس کو دیکھ کر لوگ جو ہے وہ رشک کیا کرتے تھے، اتنا خوبصورت لباس پہننے والا، مگر جب اسلام کو قبول کیا اور پھر مدینے میں پہنچا اور اس دنیا کو چھوڑ رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، اس نے ٹاٹ پہنا ہوا تھا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر